تو سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ علم عباس کے بارے میں ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں حضرت عباس کا علم اپنے گھر پہ لگاؤں، پر اس میں جو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے، اور اسے لگانا نہ تو دیکھیں میں شیعہ کو مثلا کہ شیعہ کو انسپائر ہو کے خود سے میرے دل میں یہ روز بہ روز سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم عباس کی فضیلت، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اوپر وہ لگاؤں۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، جب وہ جنگوں میں جاتے تھے تو وہ یہ علم شیعوں نے نہیں بنایا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جاتے تھے تو ان کا اپنا علم ہوتا تھا، اور ان کے جو ٹھیک ہے، انصار ہوتے تھے مہاجر، ان کا اپنا علم ہوتا تھا، قریش والے جو مہاجر تھے ان کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا، ان کے اپنے آدمی کے ہاتھ میں۔ انصار بھی یہ تھا نا، جو مقامی لوگ تھے مدینہ منورہ کے، ان کا بھی اپنا، وہ بھی ایک لشکر کا ایک حصہ تھے، بلکہ اکثر وہی تھے، اکثریت ان کا بھی جھنڈا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا، وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر جنگ میں علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کا علم ہوتا تھا، ہر جنگ میں جاتے تھے علم ہوتا تھا، روز قیامت بھی ان کا علم ہوگا، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور روز قیامت بھی مختلف احادیث، فریقین کا احادیث میں وہ امام علی علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوگا، ان کا علم مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو امام علی علیہ السلام کا بھی علم ہوتا تھا، مختلف جنگوں میں جاتے تھے، امام حسین علیہ السلام کا بھی علم تھا، اور ان کا علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا۔ تو فضیلت علم کی یہ ہے، اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام شہنشاہ وفا باب الحوائج علیہ السلام، وہ ان کے فضائل بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ان کی عظمت کی طرف ان کا نام لینا وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ عظمت میں، علم میں، پاکی میں، نور میں امام حسین علیہ السلام کے ثانی ہیں، ان کے برادر ہیں، ان کے نور عین ہیں۔ اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ان کے محبت کیا کریں، دور سے سلام بھی کریں ان کو، تو وہ اس کے در پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ کرامات ہوتے ہیں۔ یا آپ شیعہ گھر میں جہاں بھی جائیں نا، ہر گھر میں اس کے متعلق اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے کرامات، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی افغانستان، کوئی ایران، اتنی دور دراز علاقوں میں کیسے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے وہاں پہ معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتے ہیں۔ اور اس پہ شک وہی کرتا جو آل محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، جو نہیں جانتا، جس نے نہیں دیکھا، جو ہندو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں، وہ تو شک تو کر سکتے ہیں کہ بھئی نبی کا کوئی معجزہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں۔ لیکن آپ شیعوں سے پوچھیں نا، اور شیعہ یعنی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کی عظمت کے متعلق، ان کی بزرگی کے متعلق، اور ان کے کرم کے متعلق، اور ان کا اللہ کے ہاں جو جلال ہے، جو شان و رتبہ ہے حضرت عباس علیہ السلام کا، کہ شیعہ بہت ڈرتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق، یا ان کے علم کے متعلق چھوٹی سی وہ کیا کریں، بے حرمتی کریں، کیونکہ ان کی شان بہت عظیم ہے۔ جیسے ان سے ادب و احترام اور ان کی تکریم میں انسان پہ اللہ کا اکرام ہوتا ہے، کرامات ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص نستجیر باللہ ان کے خلاف بے حرمتی کرے تو اس کو اسی دنیا میں بہت سخت جلدی سزا ملتی ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو یہ اگر کوئی اس بات علم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہے، یہ کوئی واجب نہیں کہ آپ علم گھر میں رکھیں، لیکن اگر ان کی محبت میں آپ علم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کے تکریم اور تعظیم اور احترام کرنا واجب ہوگا، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اوکے میرے اور بھائی، ختم؟ علی جی حسن بھائی، ایک اور چھوٹا سا سوال ہے جی کہ سر۔ جیسے کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر لکھواتے ہیں علی الولی اللہ، اور مثلا یا حسن یا حسین، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں لکھنوانا چاہتا ہوں جگیر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پر اس میں کیا یہ لکھوانا جائز ہے، یا کہ میں کچھ غلط تو کوئی نہیں سوچ حرام رہا نہیں ہے ایسے بھائی، کچھ کوئی لکھوانا؟ حرام نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لکھنا جائز ہے ٹھیک بالکل۔ ہے، جی سر۔ ٹھیک ہے، مثلا میں اپنے گھر کے باہر خوبصورت سا پیارا سا لکھ سکتا جی ہوں سر، جی سر، جگیر لکھوا دیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لکھوا دیں، لکھوا دیں بھائی، لکھوا دیں، صحیح ہے۔ چلیں حسن بھائی،
تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، اللہ آپ کو بہت عزت دے سر.